اس عمل کی دو طریقے ہیں. پہلے 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 7 دفعہ دروشی، پھر 2 نفل، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 دفعہ پھر 2 نفل. لیکن جو میرا طریقہ ہے، جو مجھے بڑوں سے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل، کیونکہ نماز کی طاقت زیادہ ہے، نماز کا مقام زیادہ ہے، پہلے 2 نفل، اور پھر یہ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل حاجت کی نیت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل حاجت کی نیت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر ہر دفعہ درود پاک 7 بار. یہ 12000 اور 12 دوگانے، یہ عمل بنا. اچھا، اس کو میں نے جب بھی بتایا، شاید میں نے ایک دو دفعہ بتایا، زیادہ نہیں بتایا، اس کے رزلٹ بہت ملے، اس کے کرنے والے بہت ملے، اور اس کی تاثیر پانے والے بہت ملے. عجیب اس کی تاثیر. یعنی یہ وہ عمل ہے جیسے کہ نا کن فیکون. میرا اللہ نے کہا نا کہ ساری کائنات کو ہو جا، اور 7 آسمان 7 زمین، یہ ساری کائنات میرے اللہ کے امر سے ایسے بن گئی. ایسے ہی ہے یہ نفل، تو ایسے ہیں جیسے کن فیکون. رشتے ہوں، رزق ہوں، دولت ہو، عزت ہو، صحت ہو، کاروبار ہو، جاب ہو، کوئی ناممکن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی جادو ہو، کوئی جنایت ہو، کوئی ناکامیاں ہوں، کوئی بندشیں ہوں، کوئی بھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بھائی بتائیں تو اسے. سونے والے بھی جاگنے والے دونوں بتائیں، اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں؟ پھر بسم اللہ کے ساتھ ایسا انوکھا راز ہے میرے رب کا. بسم اللہ کے ساتھ ایسا انوکھا راز ہے، ہم بسم اللہ کے رازوں کو شاید آج تک پہنچ نہ سکے. جب ماں ہوتی ہے پھر اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے، وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پھر کسی کو نہیں ہوتا. جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا. اماں بس بوڑھی ہے، دعائیں دے دیتی ہے، کہا تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود پہنچا. اے مولا، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں. صاحب یہ جو میری جو اگر یادداشت میں ہے تو وہ پھر میں نے امی کے جو یعنی پوتے اور نواسے ان کو بھی اسی ترتیب میں وہ دیکھا کہ اللہ والی کر خوشحالی تو یوں ہی دیتا ہے تو یوں ہی پالی. یہ جو تھپکی ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اب یہ ہاتھ تو ہوتے، لیکن یہ تھپکی دینا جو ہے یہ کیا کر دیتی ہے تھپکی؟ جو روٹی بیلنے کی پکی ہوگی وہ دلوں کو توڑ دے گی، جو روٹی ہاتھوں کی پکی ہوگی وہ دلوں کو ایسے جوڑ دے گی. اللہ اکبر. بیلنے کی آپ کہہ رہے ہیں وہ توڑے گی، جو یہ ہوگی یہ جوڑے گی. ہاتھوں کا 2 اثر ہے، 2 ہاتھ آپس میں ہیں. اسی طرح جو مشین کی تھپکی ہے کہ مشین مساج والی ہے، جو ہاتھوں کی تھپکی ہے اس میں 7 توجہات بھی شامل ہو رہی ہیں، کیفیات بھی شامل ہو رہی ہیں، وجد اور وجدان بھی شامل ہو رہا ہے، درد اور ہمدردی بھی شامل ہے. وہ توجہات، یہ دیکھیں آپ نیشنل جیوگرافی کو اٹھائیں، کونجے میرے ہاں حویلی میں ہیں، کونجے ٹھنڈی جگہ رہتی ہیں، ان کا مزاج ہے، لیکن گرم جگہ جا کے انڈے دے آتی ہیں، سائبیریا سارا ادھر آنا جو یہی جی. اچھا، انڈے دے کے پھر واپس چلی جاتی ہیں، وہیں توجہات سے انڈوں کو سینچتی ہیں، اور جس انڈے سے توجہ ختم ہو جائے وہ خراب ہو جاتا ہے. جس انڈے پہ پوری توجہ رہے، ایک وقت سے مدت کے بعد بچہ نکلتا ہے اور اڑ کے پھر اماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ توجہات ماں کی ہیں. پرندے کو تو توجہات مل جاتی ہیں، ماں ہوتی ہے. یہ انڈوں کی، اور جب آپ نے ابھی مرغی یہ سب بات کی تو وہ تو
اگر اس کو جب حفاظت کرنی ہو اپنے چوچوں کی، وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتی. کہنے لگے کہ مرغی جب 21 دن کا چلا کرتی ہے انڈوں پہ تو اسے 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک ٹیم ملتی ہے چوزوں کی، دوسری جرت ملتی ہے، بلی پہ جھپٹتی ہے، اس سے پہلے ڈرتی ہے، پھر جھپٹتی. ہاں، اور تیسری کھوج ملتا ہے، وہ ایسے کر کے خوراک لیتی ہے اور بچوں کو پکارتی ہے. تو اسی طرح ماں جب ماں ہوتی ہے پھر اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے. وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پر کسی کو نہیں ہوتا. میری امی جی اللہ بخشے کہتی تھی کہ وہ ماں 7 پردوں میں دیکھ لیتی ہے. ہاں 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 ہاں، سچ ہے، 7 پردوں میں کچھ چھپا نہیں ہوتا، چھپا نہیں، اور اللہ بھی کج لیتا ہے، ماں بھی کج لیتی ہے. مطلب پردے دیتی. پر وہ ستاروں لگیوں. ایک ٹرانسپورٹر نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگا ہم صبح جاتے تھے اپنے کاروبار پہ، شام کو آتے تھے. ایک دفعہ عید کا دن تھا تو اماں نے مجھے سائے میں دیکھا، کہنے لگا ہاں پتر آتے رہتا مس لے آئیے، مس مونچھیں مسیں جو مسیں جی 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 تیری تو مسیں آ گئی ہیں، اچھا جوان ہو گیا ہے، اچھا اب تیری میں شادی کا فکر کروں گی. بس کہا کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے اجالے میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اماں دن رات فکر میں تھیں اور میری پھر شادی کر دی. اور کہا کہ آج میں اپنے دوسروں کو دیکھتا ہوں، ان کی مسیں ہیں یا نہیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں یہ احساس میرے اندر کیوں نہیں تھا، یہ میری ماں میں کیوں آیا تھا. مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا یہ احساس کی دنیا صرف ماں اور مامتا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایک قافلہ جا رہا تھا تو قافلے والوں نے بھوک پڑ گئی، 3 دن کے بعد انہیں ہاتھی کا بچہ ملا، انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر دیا، کھا گئے. ایک نے کہا تھا میری ماں نے نصیحت کی ہے، بیٹا قافلے میں اگر زندگی میں کبھی تجھے بھوک پڑ جائے اور ہاتھی کا وہ گوشت نہ کھانا ہے. میری اماں نے نصیحت کی تھی، مر جاؤں گا اماں کا نصیحت کو نہیں چھوڑوں گا. کھا کے سو گئے. ہتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی سونگتی آئی نا، تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو. جب اس پہ آئی تو اس کو سونڈ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اماں نے فرمایا تھا بیٹا، اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا، اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا. انٹیوشن کہتے ہیں آپ. یا تو اماں نے فرمایا بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کہ اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں، ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے. اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ میں ایک دعا سناتا ہوں، فرمایا حدیث میں آتا ہے، اب آپ سن کے حیران ہوں گے، جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا جو دعا مانگے کا قبول ہوگی. اب دیکھیں، اللہم اغفر لی والی والدیہ پہلے آیا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندہ مردہ مومن مومنات مسلم، لیکن پہلے والدین آیا ہے، اللہم اغفر لی والی والدیہ. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا، اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدیہ آپ ہر نماز میں بھی ہر وہ نماز سلسلہ پڑھتے بالکل ہیں. ٹھیک. اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات یہ ہیں، بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. چل پڑے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے اور دکان کے بعد گھر پہنچ، اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں، پردیسی ہوں. گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا، پکایا کیا. بوڑھی اماں تھی جو روئی کے گالی کی طرح تھی، اس کے منہ میں ڈالتا گیا.
अम्मा को खिला के फिर बच्चों को खिलाया, खुद खाया। अम्मा ने मुंह से कुछ बोला तो मूसा ने फरमाया क्या कहती? कह रहे अम्मा बूढ़ी है, कहती है हर वक्त तुझे अल्लाह जन्नत में मूसा का साथी बनाए। मूसा कहाँ, मैं कहाँ? मूसा कहाँ, मैं कहाँ? अम्मा बस बूढ़ी है, दुआएं दे देती है। कहा तुझे मुबारक हो, मैं मूसा हूँ और रब के इंतखाब पे आया हूँ, तो माँ की खिदमत करता है, इस खिदमत की वजह से तुझे मैं ढूंढता ढूंढता खुद पहुँचा। तो ये जो अल्लाह मगफिरली वाली वालिदैया वाली दुआ है, अगर इस दुआ को पढ़ा जाए और वालिदैन और मोमिनीन मोमिनात सबका तसव्वुर हो, और जैसे आपने फरमाया रब्बिगफिरली वाली वालिदैया, हर नमाज के बाद ये नमाज मुकम्मल ही उसका, आप ये देखें ना, ये नमाज के बाद अत्तहियात में क्यों है? उसकी वजह है कि अत्तहियात नमाज की तकमील है और ये उसकी स्टैंप है, मुकम्मल और तस्दीक। अल्लाह अकबर, ये उसकी मोहर है। मैं बस आपसे दुआ के लिए गुजारिश करूंगा। और मैंने माजी मोहतरमा बानो कुदसिया से ये सुना, उन्होंने कहा बस बड़े होने का एक ये नुकसान है कि माँ भी गोद से उतार देती, ये छोटे होने की बड़ी लाडी है। और ये दुआ फरमा दीजिए, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाहु मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। परवरदिगार आलम, जिस तरह हम यहाँ जमा हैं ऐसे जन्नत में जमा कर दे, ख़ात्मा ईमान पे कर दे। और जिनकी माएँ हैं उनकी आँखों में मोहब्बत दे दे, उल्फत दे दे, उनके बोलों में नरमी ए मौला। और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं वो माँओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें। अल्लाह वो घड़ी कैसी होगी जब मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान में उम्मे मूसा फरमाया और उनका नाम यूं खाबिस, अल्लाह वो अपनी माँ को कैसे मोहब्बत देते होंगे। उम्मे मूसा, या अल्लाह हमें भी माँओं को दुआएं अता फरमा और दुआओं से दूर ना फरमा, वफ़ाओं से दूर ना फरमा, कैफियत से दूर ना फरमा। मेरे आका हज पे तशरीफ़ ला रहे थे, अम्मा का मज़ार आया, अब हमें सारा लश्कर वहीं रह गया और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी। घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मज़ार पर, सारा लश्कर रात वहीं गुजारी। 6-7 साल के थे, अम्मा को आखिरी लम्हात में देखा, सिर्फ एक लौंडी साथ थी। फिर वो अम्मा को तदफीन कैसे हुई होगी, नहीं आ रहे थे, अम्मा की कब्र से चिपके हुए थे। उस माँ की मोहब्बत वो लौंडी कैसे दे सकती थी, वो खात्मा कैसे दे सकती थी। फिर वो जिंदगी का वापस निज़ाम लौटा। आप हज पे तशरीफ़ ला रहे थे और सारा लश्कर वहाँ रुका और अम्मा के मज़ार पे बैठ के मेरे आका अपने घुटनों में सर दे के घंटों रोए थे। उस एक रोने का एक आंसू का कतरा, उसकी बरकत, उसका कायनात का निज़ाम वो हमें अता फरमा दे। उस कतरे की खैरें हमें अता फरमा दे, उस कतरे की बरकतें अता फरमा दे। जो अम्मा का दर्द, जो अम्मा का गम मेरे आका कमली वाले के अंदर था, उसका ज़र्रा अता फरमा दे, उसका अदब अता फरमा दे। तो शहनशाह करीम है, गुस्ताखों में हमें नाम ना लिख, अदब वालों में अता फरमा। क़यामत के दिन माँ गिरबान से ना पकड़े, बल्कि अगर माँ जन्नती हो तो सफारिशी बन जाए। मौला तू हाजी की सफारिश, तू हाफिज की सफारिश, तो ज़िंदगी में माँ बाप की सफारिशें भी होंगी और रात की सफारिशें भी होंगी। हमें माँ बाप की सफारिशें अता फरमा, उनके वफ़ादारों में, उनके फर्मा बरदारों में और उनके दीदार करने वालों में हमारा शामिल नाम फरमा। हमें गुस्ताखों में, बेअदबों में,
ना मौला, अगर हैं तो आज तौबा करते हैं, आज माफ़ी मांगते हैं, सारी उम्मत के सामने माफ़ी मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने माफ़ी मांग ली, अम्मा की फरमाबरदारी करेंगे और अम्मा की जो कोताहियाँ हुई हैं उसका इजाला करेंगे। और मौत के बाद हदीस में आता है उसका इजाला, उनके लिए सदक़ात, खैरात और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। माफ़ भी कर दे, कबूल भी कर दे, बिन मांगे अता फरमा, दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर।